لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے، ہم سب دین کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے بڑے ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ کا ذکر کریں، ہم سب مل کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کریں، اور ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، میری سب سے درخواست ہے کہ میں جو خطبے کا سہارا لوں گا اس میں توحید کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ میری زبان پر جب جب اللہ کا نام آئے، ہمارا کوئی بھائی خاموش نہیں رہے گا، سب کی زبان پر نام ہوگا۔ کہو نا بھائی، سب کی زبان پر نام ہوگا اللہ۔ مجھے معلوم ہے میرے دوستو کہ یہ اس جگہ پر شاید میں دوسری مرتبہ آیا ہوں۔ بہت پہلے ایک مرتبہ جب مسجد کو میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ اس مسجد میں آیا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، کتنا اچھا ہو کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں آپس میں بھائی بن کر بیٹھے ہیں، ہمارا رشتہ بھی ایک اسلامی رشتہ ہے۔ ہم سب اپنی بات شروع کریں تو ہماری زبان پر نام ہو اللہ کا، اور ہم سب بات شروع کریں تو نام کس کا؟ ذرا زور سے کہو بھائی، نام کس کا؟ ہاں بھائی، میں یہی چاہتا ہوں میرے دوستو، کچھ باتیں آپ کی زبان سے نکلے، کچھ باتیں میری زبان سے نکلے، اور یہ سبق اتنا پکا یاد ہو جائے کہ جیسے آج ہم جمع ہیں، اللہ ہم کو جنت میں بھی ایسا جمع فرمائے۔ تو میرے دوستو، میں جو خطبے کا سہارا لوں گا، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھائی سر کہو، آپ کی زبان پر۔ میں اس لیے بار بار آپ سے کہلوا رہا ہوں کہ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہوگا ہم لوگ راستے میں چلتے ہیں، راستہ بھرا ہوا ہے، سڑک بھری ہوئی ہے، لیکن ہمارے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گانا گاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، غیروں کا طریقہ اختیار کرنے میں ہم کو شرم، بھائی کسی کو کرکٹ سے محبت ہو جائے تو کرکٹر کا نام لینا اس سے شرم، تو پکچر کے ہیرو ہیروئن کا نام لینا ہو تو ہم کو شرم۔ تو میرے دوستو، جب یہ سب کرنے میں ہم کو شرم نہیں آتی، آج اللہ کی نسبت پر ہم تھوڑی دیر کے لیے جمع ہے، پیارے نبی کی محبت میں تھوڑی دیر کے لیے جمع ہے۔ اگر ہماری زبان سے اللہ پیار اور محبت سے نکل جائے، ہو سکتا اللہ اس پر ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے میں پھر آپ سے کہوں گا، کوئی خاموش نہیں رہے گا، بچے بڑے بوڑھے، بلکہ اگر ہماری ماں بہنیں سنتی ہو تو وہ بھی دل دل میں، جیسے میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی، میں سب کہو آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ اور ہمارے جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ آگے آ جائے، درمیان میں جگہ نہ چھوڑے۔ بھائی یہ پیارے نبی کی محبت کی باتیں، جتنی باتیں ہوگی سب محبت کی باتیں ہوگی، جتنا آگے بڑھو گے اللہ پیارے نبی کی اور محبت نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ بھائی سب آگے آ جائے، جتنے بھائی پیچھے، ہاں جو بیچارے مجبور ہے، معذور ہے، جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو ہم کو تو اپنی جوانی کو قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں، نبی کی محبت کے راستے میں۔ اسے جتنا ہو آگے آ جائے، مل مل کر بیٹھے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو میرے دوستوں، میں خطبہ شروع کرتا ہوں، میرے خطبے میں شروع ہی سے اللہ کا نام ہوگا آپ کی زبان پر۔ ہاں بھائی اسی طرح رہو گے نا آپ لوگ، ہاں سو تو نہیں جاؤ گے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ۔ سب کہو اللہ۔ ہر میرے جملے کے بعد آپ کی زبان پر ہوگا الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ۔
العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله۔ پیار محبت کے ساتھ سب کی زبان پر ابھی میں اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا ذکر کر رہا ہوں، کہ پھر میں آپ سے کہوں گا بہت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کرنے والی ذات، سب کہو کرنے والی ذات۔ تو میری زبان پر اللہ کے پیارے پیارے نام، آپ کی زبان پر اللہ اللہ، آپ کی زبان پر لا خالق ولا مالک ولا ناصر الا اللہ، ولا رازق ولا قوی الا اللہ، لا واجد ولا ماجد ولا واحد ولا احد الا اللہ، لا معبود ولا مطلوب الا اللہ، ولا مقصود ولا مشهود الا اللہ، ولا موجود الا اللہ۔ آپ بھی میرا ساتھ دے، جو میں پڑھوں آپ بھی پڑھیں۔ اللہ 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیا، آپ اس کو معمولی نہ سمجھے، اتنا بڑا کام ہو گیا۔ ہم نے زمین پر کس کا نام لیا؟ اور اللہ کیا فرماتے؟ میرے بندے، زمین پر تو میرا نام لے گا، آسمان پر میں تیرا نام لوں گا۔ میرے دوستو، اس تھوڑی دیر میں اللہ نے ہمارا تذکرہ آسمان پر کیا ہوگا۔ اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ چلو میرے دوستو، آپ نے میرا ساتھ تو نبھایا، لیکن میں چاہتا ہوں اور بھی میرا ساتھ نبھاؤ۔ ایک اللہ کا نام ہم نے لیا، اب ہمیں اس پیغمبر کا نام لینا، اس نبی کا نام لینا، اس رسول کا نام لینا جس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، جس پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، جس رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ میرے دوستو، ہم سب کی مراد ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمت للعالمین سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اب ہم نبی، پیارے نبی کا ذکر کریں۔ بھائی اس طرح ہم ذکر کریں، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر بھائی یہ پیچھے والے بھی کہیں، صرف آگے والے نہیں، یہ تو سب کو، سب کی ذمہ داری ہے بھائی، میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ بھائی سب کو نبی سے محبت کرنا نہیں کرنا؟ ارے کہو نا بھائی، کرنا نہیں کرنا؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی جو محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ہاتھ اوپر رہے اور میرے وعدے کا جواب دے کہ میری زبان پر محمد، کوئی خاموش نہیں، سب کی زبان پر بلند آواز سے کیا ہوگا؟ بھائی ہاتھ نیچے رکھے، تھک تو نہیں جاؤ گے نا؟ لگاتار میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ بھائی کیا ملے گا؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، فکر مت کر، تو درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ تو کہو نا سبحان اللہ۔ بھائی پیارے نبی ہاتھ پکڑے اور جنت میں لے جائے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی؟ تو پھر درود پڑھنے میں کوئی پیچھے بھی نہیں ہٹے گا۔
ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میرا نام آئے اور میرا امتی درود نہ پڑے، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میری زبان پر جب جب محمد، جتنے ہمارے بھائی بیٹھے بڑے پیار محبت کے ساتھ سب کہیں گے صلی اللہ ہو، اور میں تو چاہتا ہوں میرے دوستوں آپ شروع ہی سے تھوڑی ہمت میں رہو گے نا، اس لیے کہ بہت زمانے کے بعد میں آپ کی میٹھی کھاڑی میں پہنچا، میں بہت زمانے کے بعد پہنچا، اللہ بار بار مجھے یہاں پر لائے، میں بہت زمانے کے بعد یہاں پر پہنچا اور چاہتا ہوں کہ جب دیر سے آیا ہوں تو کچھ وصولی کر کے ہی جانا پڑے گا، ہے نا بھائی، وصولی کر کے ہی جانا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح ہمت ہار جاؤ گے، اس لیے کہ جب کہیں بہت دن کے بعد میں بیان کے لیے جاتا ہوں تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وقت زیادہ ہو، ایک آدمی اٹھ کے جائے، دوسرا جائے، تیسرا جائے، چوتھا جائے اور آخر میں سے کرسی والا بھائی بیٹھا رہے۔ میں جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں وہی بیچارہ بیٹھا رہے کہ مولانا آپ اٹھو تو گھر پر کرسی لے کر جاؤ، بھائی ایسا تو نہیں ہوگا نا، میٹھی کھاڑی والے ایسا نہیں کریں گے نا۔ ایسے کہ بڑے محبت اور پیار کے ساتھ آپ نے دعوت دی ہے اور بڑے محبت اور پیار کے ساتھ میں آیا ہوں، آپ کو شاید معلوم ہو نہ معلوم ہو، ایک لمبا سفر کر کے میں پہنچا اور بس یہ گزشتہ کل میں سورت میں تھا وہ مسجد اقصی میں، اور آج رات کا یہ بیان میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میرے دوستوں بہت امیدیں لے کر آپ سے آیا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے جوان میرا پورا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں کہو نا انشاءاللہ، ہاں جب آپ لوگ ذرا زور سے کہتے ہو تو مجھے بھی ہمت آ جاتی ہے میرے دوست، اسی لیے میں نے کہا کہ میری زبان پر جب محمد آئے آپ بھی بڑے پیار کے ساتھ کہو گے۔ ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں بھائی شرم کس بات کی آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی عورت جو ہے نا وہ آواز نکالے نا تو شریعت نے روکا کہ تیری آواز خطر ہے، آواز باہر آنا نہیں چاہیے، لیکن مردوں کو روکا، بھائی کہو نا مردوں کو روکا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ پورا الٹا ہو گیا، جو کام مرد کو کرنا چاہیے وہ عورت کر رہی نا۔ اپنے لباس میں، کپڑوں میں دیکھا ہوگا، سر کے بالوں میں دیکھا ہوگا، بولنے چلنے میں دیکھا ہوگا، بس جو کام مرد کو کرنا چاہیے تھا مرد کا لباس عورت نے پہنا، عورت کا لباس۔ تو ایسا کرو گے تو میرے دوستوں اللہ رسول کی لعنت اترے گی نا۔ اس لیے بالکل بھائی میں سب کو کہوں گا، اخیر میں بیٹھنے والا، پہلے بیٹھنے والا، دایاں بایاں ہر ایک میری زبان پر جہاں محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو۔ میرے دوستوں اگر یہ ہمت کا آپ ثبوت دو گے تو بعد میں مجھے بھی بات کرنے تھوڑا آپ کے ساتھ اچھا لگے گا۔ بھائی سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نبي الله محمد صفي الله محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد۔ میرے دوستوں اب میں وہ پیارے نبی کے نام لے رہا ہوں جو آسمان پر خدا لیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے اب اور جوش کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ کی زبان پر ہوگا صلی اللہ ہو، اس لیے کہ وہ نام میں لے رہا ہوں جو آسمان پر کون لے رہا؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ المزمل محمد المدثر محمد طه محمد رحمة للعالمين محمد یاسین محمد۔ سب کہو صلی اللہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم نور الله إمرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها إلى الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائی ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے عزیز دوستو، بزرگان دین اور علماء کرام اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم مائیں اور محترم بہنیں، سب سے پہلے ہم سب مل کر ایک اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس خدا نے ہم کو کلمے کی دولت سے مالا مال کیا. آج اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہمارا چھوٹا بچہ بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے بڑے بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں. ہم سب کو ایک دعا کرنا چاہیے. بھائی سب آمین کہنا. ہم سب کو ایک دعا کرنا چاہیے کہ خدا تو نے ہمیں کلمہ عطا کیا اور بغیر مانگے عطا کیا. بھائی ہے نا، کہو نا بھائی. بے شک ہم سب کو دعا کرنا چاہیے، خدا تو نے کلمہ عطا کیا اور بغیر مانگے اللہ عطا کیا. اب ہم مانگتے ہیں کہ اللہ موت کے وقت پھر کلمہ نصیب کر دینا. اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. اور اللہ کی قسم میرے دوستوں، اگر آخری گھڑی آ گئی اور کلمہ مل گیا، کوئی کہے نہ کہے، پیارے نبی فرماتے فکر مت کر، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. بغیر حساب و کتاب کے میں کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی نے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب. آقا نے فرمایا، کہو صلی اللہ، آقا نے فرمایا کہ میرے جس امتی کو موت کے وقت کلمہ مل جائے، نبی فرماتے میرا وعدہ، میرا ایسا امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. کہو سبحان اللہ. آج دعا کرو، اللہ آج کی رات ہماری یہ دعا قبول کر لے. اللہ میرے جیسے گنہگار اور ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. میرے دوستوں، یہ کلمہ بہت بڑی دولت ہے. بھائی یہ کلمہ سب کہو بھائی، یہ کلمہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ کلمہ میرے دوستوں اتنی اونچی دولت ہے، اتنی اونچی دولت ہے کہ خود ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ تو اس کی حفاظت کر لے، یہ جنت کے تمام دروازوں کو کھولنے والا ہے. تو یہ کلمہ جنت کے تمام دروازوں کو، کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، آپ کہو گے سبحان اللہ. میں کہو نا، بار بار ابھی کہنا نہ پڑے نا، اب تک تو بیٹری چارج ہو جانی چاہیے آپ کی. میں کہو سبحان اللہ. شاعر کیا کہتا، کتنے پیار سے کہتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو تجھے خدا سے ملاتا ہے. کہو سبحان اللہ. یہ وہ کلمہ ہے جو تجھے خدا سے ملاتا ہے اور تجھے وحدت کا جام پلاتا ہے، اور تجھے وحدت کا جام پلاتا ہے. سب کہو لا الہ. بھائی یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا نا، اللہ یہ کلمہ موت کے وقت بھی ہم کو نصیب فرمائے. یہ کلمہ اتنا پیارا ہے، ایک سبق ہم سب کو سکھلاتا ہے. بھائی سب یاد کرو گے نا انشاءاللہ. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا مسلمان، یہ کلمہ ایک سبق سکھاتا ہے کہ دل و جان میں یہ بات بٹھا دے، کرنے والی ذات. ایسا آہستہ آہستہ کام نہیں چلے گا، ذرا ہمت سے کہو، کرنے والی ذات. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دل میں کبھی کبھی کچھ کھٹکا پیدا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا. ہماری ماں بہنوں کو بھی کبھی کبھی کھٹکا ہوتا ہے. اس لیے معلوم نہیں ہم کسی کے دروازے پہ جا کر کبھی پیشانی بھی جھکا دیتے ہیں، ہے نا، کسی کے اوپر کوئی چڑھاوا بھی چڑھا دیتے ہیں. یہ غلط بات. ہاں کبھی کبھی کہتا بھائی گلے میں تعویذ پہنا ہو کچھ نہیں ہوگا. ایک تعویذ میں ایسا کون سا پاور آ گیا؟ بھائی سوچنے کی بات ہے نا. ذرا آج مسئلہ سمجھ لو بھائی سمجھو گے نا مسئلہ بہت پیارا مسئلہ ہے. بھائی بہت پیارا مسئلہ. میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ ڈاکٹر کا علاج کرائیں، آپ کسی
किसी हकीम का इलाज कराए, आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए, आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए, आप किसी आमिर के पास जाए, आप तावीज ले, आप बांधे, आप उसको पिए, मैं उसको मना नहीं करता। और मैं क्यों मना करूं? मैं खुद तावीज देता हूं तो मैं मना तो नहीं करूंगा ना भाई, जाहिर बात है मैं मना। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यकीन ये होना चाहिए कि तावीज से कुछ नहीं होता किससे? बस जैसे हम लोग दवा पीते हैं ना, कभी किसी को सर में दर्द हो गया, उसने टेबलेट खाई, तो टेबलेट खाते ही सर का दर्द खत्म हो गया, और टेबलेट खाते ही सर का दर्द खत्म हो गया। लेकिन दूसरी मर्तबा अगर सर का दर्द हुआ, वही टेबलेट खाया, तो अल्लाह न करे हो सकता रिएक्शन होगा, तो दर्द और बढ़ गया, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और कहीं ऐसा न हो कि कब्रिस्तान भी जाना पड़े। अरे होता नहीं होता। तो मालूम हुआ कि ये टैबलेट में कुछ नहीं रखा, तो टैबलेट में अल्लाह चाहे तो उसी को शिफा बना दे, अल्लाह चाहे तो उसी को जहर बना दे, है ना भाई। आपको एक बात बताऊं, बहुत कीमती बात है, अगर ये बात समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह की वहदानियत समझ में आएगी। भाई सब कहो, करने वाली जात अल्लाह, धरने वाली जात अल्लाह, वो देने पर आए, अल्लाह की कसम कोई ले नहीं सकता, वो लेने पर आए, अल्लाह की कसम कोई हमें दे नहीं सकता। वो फैसला करे कि मैं तुझे इज्जत दूंगा, पूरा समाज मिलकर हमको जलील नहीं कर सकता, और वो कहे कि मैं तुझे जलील करूंगा, कोई इज्जत का एक कतरा भी हमको नहीं पहुंचा सकता, है ना भाई। यही रहेगा ना अकीदा सबका। इसलिए हमारी पेशानी झुके तो किसके सामने, हमारे हाथ उठे तो किसके सामने, हम रोए तो किसके सामने, हम रुकू करे तो किसके सामने, हम मन्नत माने तो किसके सामने, हम कोई जो भी नजर माननी हो तो किसकी माने, भाई अकीदा मजबूत रहेगा ना इंशाअल्लाह। ये तावीज है, दवा है, ये सब किसके ताबे हैं? अल्लाह कहेगा तो वो तावीज असर कर जाएगी, वरना कभी ऐसा ना हो कि वो तावीज अपोजिट भी हो जाए। इसलिए करने वाली बात कौन है? ला इलाहा, सब कहो ला इलाहा, कोई माबूद नहीं मगर। तो भाई जब कलमा पड़ता है कि तू माबूद, तो दूसरे के सामने हाथ क्यों उठाए, किसी और के सामने पेशानी क्यों झुकाए? इसलिए आज तो पहले ये फैसला करो कि हम सबका अकीदा ये होगा, करने वाली जात है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। एक बात आपको बताऊं, आपने एक नबी का नाम सुना होगा, एक पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाई सुना नहीं सुना? अरे कहो ना भाई, सुना नहीं सुना? हाँ, बड़े प्यारे नबी भाई, बड़े प्यारे नबी, ये ऐसे प्यारे नबी कि जब इनको अल्लाह की याद आती, पहाड़ पर जाते और अल्लाह को पुकारते, अल्लाह इनके सवाल का जवाब दे देता। तो कितने प्यारे नबी होंगे, पहाड़ पर जाकर किससे बात करते थे? भाई कहो ना, किससे बात करते थे? अल्लाह से। और मेरे दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से बात करते थे तो पहाड़ पर कौन? मूसा। भाई कहो पहाड़ पर कौन? और जवाब कौन दे रहे हैं? अल्लाह। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं कि जब मूसा मेरे पास आते तो हम दूर नहीं रहते, हम तो इतने करीब हो जाते, जैसे मूसा कुछ कहते मेरे पास और मैं कहता मूसा के पास, ऐसा लगता जैसा कोई आशिक अपने माशूक से बात करता है। तो कितने करीब हो जाते होंगे हजरत मूसा और अल्लाह? भाई हो जाते होंगे ना। हाँ, कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया, भाई कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 16, आप लोग भी कुरान में देख सकते हो, पारा नंबर 16, सूरे मरियम। भाई सूरे मरियम, अल्लाह ने क्या फरमाया? वज़्कुर फी किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबि तूरि अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर मूसा को देखो, भाई उसको सब कहो भाई किसको? अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर मूसा को देखो, ये पहाड़ पर आते हैं, मुझे पुकारते हैं। अल्लाह फरमाते मैं ऐसे करीब आकर बात करता जैसा कोई हबीब अपने महबूब से बात करता। कहो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ताल्लुक होगा अल्लाह से, भाई कितना प्यारा ताल्लुक होगा। किससे बात करते? कहो ना, किससे बात करते? एक मरतबा हजरत मूसा को पेट में दर्द हो गया। भाई हदीस पाक में लिखा, एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहाँ पर पेट में दर्द हुआ, बहुत परेशान।
یہ علاج وہ علاج، یہ علاج وہ علاج، لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے پوچھا، وہ اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ سے پوچھا کہ اللہ پیٹ کا درد ہے ختم نہیں ہوتا، کیوں بتا کیا علاج کروں؟ اس لیے کہ شفا دینے والا بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں جڑی بوٹی کو کاٹو اور کھا لو، تمہارے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنگل میں گئے، جڑی بوٹی کو کاٹا اور کھایا، بس کھانا کیا تھا کہ پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ بس پیٹ کا درد آپ بالکل اچھے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل اچھے ہو گئے، اس لیے کہ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ پتا بھی کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ یہ جڑی بوٹی کس نے کھلوائی؟ اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح تندرست ہو گئے۔ بھائی سمجھنا اس بات کو، لکھا ہے کہ بعد زمان کثیر، لکھا بڑے زمانہ گزرنے کے بعد، ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو پیٹ میں درد ہوا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، پھر حضرت موسیٰ کو پیٹ میں درد ہوا۔ جیسے درد بڑھا فوراً یاد آیا بھائی پہلے بھی تو ہوا تھا، جنگل میں گیا تھا، جڑی بوٹی کو کاٹا تھا اور میں نے کھایا تھا، میرا پیٹ کا درد۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھا دوڑے 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 کہاں پہنچ گئے؟ جنگل میں۔ وہی جڑی بوٹی کو کاٹا اور اسی کو کھایا، بس کھانا تھا، پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ بس پیٹ کا درد تو حضرت موسیٰ کے دماغ میں بات آئی کہ ڈوز کم لیا میں نے، ڈوز کم لیا ہوگا اور تھوڑا جڑی بوٹی کو کاٹا اور کھایا، پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ حضرت موسیٰ نے سمجھا ابھی بھی کچھ کم کھایا ہوگا، تیسری مرتبہ جڑی بوٹی کو لیا اور کھایا تو حدیث میں لکھا ایسا تڑپنے لگے جیسا کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس طرح اپنا پیٹ پکڑ کر تڑپ رہے اور اللہ سے کہہ رہے اللہ پہلے بھی یہی کھایا تھا، بہت زمانے پہلے کھایا تھا، میری طبیعت اچھی ہو گئی، آج کھا رہا ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، اللہ تین مرتبہ کھایا لیکن پیٹ کا درد تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلی مرتبہ مجھے پوچھ کر گئے تھے، ابھی بغیر پوچھے چلے گئے تھے۔ میں جواب سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی مرتبہ مجھے پوچھا تھا پھر گئے تھے، اور آج بغیر پوچھے چلے گئے۔ تو موسیٰ یاد رکھو جب مجھے پوچھ کر گئے تھے میں نے اس میں شفا کو رکھا، آج بغیر پوچھے گئے میں نے اس کو زہر بنا دیا۔ تو معلوم ہو گیا بھائی شفا دینے والا کون ہے؟ بھائی سب کا شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے میرے دوستو آپ دل و جان سے ارادہ کر لو کہ ہماری پیشانی جھکے گی تو صرف سب کہو بھائی، پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے۔ بھائی وہی سب قدرت والا ہے نا، وہی سب قدرت والا، وہی حکومت والا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلیل کرنے والا، وہی غریب بنانے والا، وہی امیر بنانے والا ہے نا بھائی۔ اسی لیے قرآن میں دیکھو اللہ کو بھی یہ بات بہت پسند ہے، اللہ کو بھی یہ باتیں، اسی لیے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا۔ میں کہوں نا اللہ نے اپنی، اور اللہ فرماتے کہ یہ آیت مجھے اتنی اچھی لگتی، قرآن تو پورا ہی اچھا ہے لیکن اللہ فرماتے پورے قرآن میں یہ آیت مجھے اتنی اچھی لگتی کہ یہ آیت تو پڑھ لے پھر کچھ بھی مانگ لے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اللہ فرماتے کہ یہ آیت مجھے اتنی اچھی لگتی کہ تو اس کو پڑھ لے پھر مانگ لے، اللہ فرماتے تھوڑی دیر ہوگی لیکن میں تجھے وہ چیز دے کے رکھوں گا۔ تو وہ آیت کتنی پیاری ہوگی جس میں اللہ کی قدرت کو بتایا گیا، بھائی جس میں اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی حکومت کو بتایا گیا۔ اسے میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ آیت یاد ہی کر لو، یہ آیت یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمیشہ دل میں توحید۔ کرنے والا کون؟ اللہ۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ لینے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمارا حاجت روا اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ۔ لیکن یہ آیت یاد کر لو بھائی، کرو گے یاد انشاءاللہ۔ یہ آیت پارہ نمبر 3 میں ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ یاد ہو جائے گی نا؟ آیت ہے 4-5 لائن کی آیت ہے، یاد ہو جائے گی نا؟ کیوں بھائی سب لوگ نہیں کہہ رہے؟ مجھے معلوم ہے جب بھی یاد کرنے والی باتیں آئے گی نا تو ہمارے ساتھی بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کہتے وہ تو مولانا کی ذمہ داری، جو کرسی پہ بیٹھے وہ یاد کرے۔ ارے میرے دوستوں آپ کو بیوی کا نام یاد ہے؟ دیکھو کیسے خاموش ہو گئے، میں بیوی سے ڈر لگتا آپ کو؟ ارے کہو نا بھائی بیوی کا نام یاد ہے؟ بچوں کا نام؟ گھر میں پیسے کہاں رکھے یاد ہے؟ ایسے چپکے چپکے کہتا کہ ہاں
ارے بھائی یاد ہے نا؟ ارے بلکہ یہاں آپ لوگ بیٹھے ہو، آپ کے پاؤں میں جوتے چپل ہے؟ ارے پاؤں میں جوتے چپل ہے؟ پاؤں میں ہے؟ نہیں، کسی نے آگے رکھا، کسی نے پیچھے رکھا، کسی نے دائیں رکھا، بھائی رکھا نا، لیکن جہاں رکھا وہاں چپل یاد ہے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو نبی بھی یاد رہ جاتے ہیں نا بھائی۔ جس سے محبت ہو جاتی وہ یاد، بیوی سے محبت تو یاد، بچوں سے محبت تو یاد، روپیے پیسے سے محبت تو یاد۔ میرے دوستوں ایک چپل معمولی چیز ہے لیکن کبھی اس کو نہیں بھولتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے پیسہ لگا۔ اگر نبی کے پیچھے اپنا دل دماغ لگایا ہوتا تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نبی بھی یاد آتے، آتے نہیں آتے۔ لیکن آج میرے دوستوں پوری دنیا یاد ہے، نہ یاد ہے تو نبی یاد ہے۔ معاف کرنا میرے دوستوں، صبح سے لے کر رات ہو جاتی، رات سے لے کر صبح ہو جاتی، 24 گھنٹے گزر جاتے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو کون سی 5 منٹ ایسی ہم نکالتے ہو جس میں ہم کہتے ہو کہ پیارے نبی ان 5 منٹ میں میں تمہیں یاد کروں گا؟ میں تو یاد کرتا ہوں نبی کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں ایک آیت یاد کر لو۔ اگر یہ آیت یاد ہو گئی نا اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لو میرے دوستوں، اتنا پیارا ترجمہ کہ ہمارا دل اندر سے کہے گا جو کچھ ہوتا ہے وہ بھائی۔ کون سی آیت؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت ہم سب کو یاد کرائے۔ بھائی دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ کیا ترجمہ؟ اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک، ایسا نہیں بھائی، زور سے، اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میرے بندو جب میں لینے پر آؤں تو مجھے کوئی دینے پر آئے تو کوئی روکنے والا نہیں، لینے پر آئے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ آگے کیا فرمایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے اگر میں چاہوں تو عزت تجھے دے دوں، اگر میں چاہوں تو تجھے عزت دے دوں، اور جب میں تجھے عزت دوں کوئی تجھے ذلیل کرنے والا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میرے بندے اگر تیرے گناہ حد سے بڑھ جائے تو میں تجھے ذلیل کروں، اور جب میں ذلیل کروں تجھے کوئی عزت پہنچانے والا میں سب کچھ کرنے والا کون؟ اسی لیے آگے کیا فرمایا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت کا ٹکڑا تو سب کو یاد ہوگا نا، ساتھ میں پڑھو، بتاؤ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ساری قدرت کا مالک کون؟ اللہ۔ یہ میرے دوستوں کچھ دیر میں نے آپ کے سامنے یہ اللہ کی توحید کو بتایا، اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے سبق یاد ہو گیا ہوگا۔ بھائی یاد ہو گیا ہوگا نا؟ اب تو ادھر ادھر کبھی ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ارے کہو نا، ادھر ادھر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ہاتھ میں کہو بھائی، ادھر ادھر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ مسلمان وہ جس کا ہاتھ نہ ادھر اٹھے نہ ادھر اٹھے، نہ سامنے اٹھے نہ پیچھے اٹھے، مسلمان وہ ہے جس کا ہاتھ اٹھے تو صرف اللہ کے سامنے اٹھے۔ کہو نا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اب مجھے دوسری بات پر آنا ہے۔ بہت پیاری بات ہے میرے دوستوں، ہم نے کلمے میں پہلی بات پڑھی لا الہ، اور دوسری بات کیا پڑھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی، بھائی سب لوگ سمجھ لینا اس بات کو، یہ عقیدے کی بات ہے، اگر اس میں تھوڑا بھی آگے پیچھے ہوگا تو ایمان چلا جائے گا، تھوڑا بھی آگے پیچھے ہوگا تو ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے میں جو کہوں آپ کو میری تائید کرنی پڑے گی، بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، سب کہو بھائی، پیارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر۔ میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی کی وہ شان، ہمارے نبی کا وہ مقام، ہمارے نبی کا وہ مرتبہ کہ آپ سب کو سینہ ٹھوک کر یہ کہنا پڑے گا، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صرف ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی عقیدہ رہے گا نا انشاءاللہ؟ مضبوط رہے گا نا عقیدہ؟ اچھا اب میرے دوستوں بہت لمبی چوڑی مجھے بات نہیں کرنا، میں تو صرف یہ بات ابھی آپ سے کہوں گا کہ بھائی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کہو نا بھائی ہم نبی سے
محبت کرتے ہیں، نبی ہم سے محبت کرتے ہیں. آج صرف یہی دیکھنا ہے ان کی محبت کیسی اور ہماری محبت. بس یہ فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کی بھی چھٹی میری بھی چھٹی. بھائی آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے نا؟ ارے بھائی تھکے تو نہیں نا؟ آپ لوگ مجھے تو پوچھتے نہیں کہ آپ تھکے کہ نہیں تھکے، لیکن میں تو آپ لوگوں کو پھر بھی پوچھ رہا ہوں بھائی تھکے تو نہیں نا؟ بس ایک ہی فیصلہ آج کرنا ہے، ایک ہی فیصلہ یہاں اٹھنے سے پہلے کہ میرے نبی نے مجھ سے محبت کی، میں نے نبی سے محبت کی. لیکن آج یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کی محبت سچی اور کس کی محبت. ہاں میرے دوستوں، کسی کی سچی بھی ہے تو کسی کی ہے نا بھائی. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے ہم سے کتنی محبت کی. بھائی کہو نبی نے ہم سے. اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. بھائی سب لوگ واقعہ سنیں، اور یہ قرآن کی تفسیر کا واقعہ ہے اور بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ میرے دوستوں، دل کو ہلا دینے والا واقعہ. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، 40 دن ہو گئے. کتنے دن؟ 40 دن، 40 days. بہت لمبی مدت ہے. 40 دن ہو گئے، ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی. بھائی ہمارے نبی پر کوئی وحی. کتنے دن ہو گئے؟ لکھا ہے کہ روزانہ 40 دن ہو گئے، روزانہ ہمارے پیارے نبی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی زمین کی طرف اپنی مبارک گردن جھکاتے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ہمارے پیارے نبی انتظار کرتے کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی، کب جبرائیل آئیں گے، کب اللہ کی طرف سے کچھ باتیں آئے گی. میرے دوست کو 5 دن کی بات نہیں، 10 دن کی بات نہیں، 20 دن کی بات نہیں، 25-30 دن کی بات نہیں، آج 40 دن ہو گئے اور ہمارے نبی پر کوئی وحی. میرے دوستوں لکھا ہے کہ 40ویں دن کی صبح، کون سے 40ویں دن کی صبح ہمارے پیارے نبی فجر کی نماز کے بعد زاروں قطار رو رہے ہیں. ہمارے نبی روئے جا رہے روئے جا رہے روئے جا رہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے رو رہے کہ اللہ کیا ہو گیا، تو نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا. اللہ کیا ہو گیا، تو نے قرآن اتارنا بند کر دیا. اللہ کیا ہو گیا، تو نے جبرائیل کو بھیجنا بند کر دیا. بس ہمارے پیارے نبی کا وہ فکر، وہ غم، وہ دکھ. میرے دوستوں وہ دکھ کا اندازہ ہم کو نہیں ہو سکتا، وہ فکر کا اندازہ ہم کو. لکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، روتے روتے اپنے گھر کی طرف آ رہے، روتے روتے اپنے گھر. لکھا ہے کہ پیارے نبی اپنے گھر کے پاس آئے، دروازے پر ہی بیٹھ گئے. پیارے نبی کہاں بیٹھ گئے؟ دروازے پر، علی بابل، دروازے پر بیٹھ گئے. اور دروازے پر بیٹھ کر ہمارے پیارے نبی نے گردن جھکا لی اور زاروں قطار رونے لگے. اور روتے روتے ہمارے پیارے نبی کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جو زمین کا حصہ تھا وہاں بھی آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے. ہمارے پیارے نبی روتے روتے کہنے لگے اللہ وہ کیا بات ہو گئی کہ تو نے وہ وحی بھیجنا بند کر دیا، اللہ تو نے اپنی باتیں سنانا بند کر دیا، اللہ تو نے پاک کلام اتارنا بند کر دیا. کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے. میرے دوستو اب ذرا سننا، اللہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، کس کے سامنے رونا؟ اللہ کے سامنے. لکھا ہے کہ ابھی تو ہمارے پیارے نبی رو رہے ہیں، اور کہاں پر رو رہے؟ دروازے پر رو رہے. ابو لہب کی بیوی وہاں سے گزرتی ہے، ایک عورت گزر رہی ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ ابو لہب کی بیوی. اور میرے دوستو یاد رکھنا، ابو لہب جہنمی. بھائی ابو لہب اور اس کی بیوی بھی، وہ کہنا پڑے گا جہنمی، کیونکہ قرآن نے ان کو جہنمی کہا. قرآن نے ان کو جہنمی کہا، اور جس کو قرآن جہنمی کہے ہم اس کو جنتی نہیں کہہ سکتے. میں کہہ سکتے ہیں اس کو. اور قرآن نے کیا کہا آپ کو بھی یاد ہوگا، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب جہنمی. میں قرآن نے کیا کہا؟ ابو لہب. اور یہ اسی سورت کے آخر میں کیا کہا؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. ابو لہب کی بیوی بھی جہنمی، جیسا ابو لہب جہنمی اس کی بیوی بھی. اب ہمارے پیارے نبی رو رہے، ایک عورت گزری. کون عورت گزر رہی ہے؟ ابو لہب کی. سننا، وہ ابو لہب کی بیوی نے دیکھا کہ محمد رو رہے ہیں. وہ تو بڑی کٹر تھی، اس نے دیکھا کہ محمد رو رہے تو کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر پوچھو کہ محمد رو کیوں رہے. پوچھو محمد رو کیوں رہے، کہو صلی اللہ ہو. کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ بھائی آپ رو کیوں رہے، تو ہمارے پیارے نبی نے سچی بات بتا دی. 40 دن ہو گئے مجھ پر وحی نہیں آئی. 40 دن سے اللہ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں. 40 دن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں. اس لیے میں، کس کو معلوم ہو گیا؟
وہ ابو لہب کی بیوی کو تو بہت خوش ہو گئی، خوش ہو کر کہا کہ کہہ دو ان شیطان قد ترکہ، کہو کہ جو شیطان تمہارے پاس آتا تھا اس نے آنا بند کر دیا، جو شیطان تمہارے پاس آتا تھا اس نے آنا۔ اب میرے دوستو بتاؤ نبی کے دل میں کیسی ٹھیس پہنچی ہوگی؟ پہنچی ہوگی نہیں پہنچی ہوگی؟ بس جیسے یہ جملہ سنا ہمارے پیارے نبی روئے اور روتے روتے کہا کہ اللہ آج تک لوگ مجھے گالی دیتے تھے، اب تو جبرائیل کو بھی گالی دینا شروع کر دیا، بس جبرائیل کو بھی گالی دینا شروع کر دیا، اللہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ بس ہمارے پیارے نبی کا ایسا رونا تھا کہ آسمان سے وحی آ گئی، تو کہو سبحان اللہ۔ آسمان سے کتنے دن کے بعد آئی ہے؟ 40 دن کے بعد وحی آئی ہے، تو بڑی پیاری وحی آئی ہے، بڑی پیاری وحی آئی۔ کیا وحی آئی میرے دوستوں؟ یہ سورت تو آپ کو بھی یاد ہوگی، اگر آپ میرا ساتھ دو گے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ پھر کہو بھائی کتنے دن کے بعد وحی آئی؟ 40 دن کے بعد آئی۔ لیکن میرے دوستوں ایسی وحی آئی، ایسی پیاری وحی آئی کہ ہمارے نبی فرماتے 40 دن کا غم کیا، پوری زندگی کا غم میں بھول گیا، میں پوری زندگی کا میں غم بھول گیا۔ وہ کون سی وحی آئی؟ آج بھی قرآن میں موجود ہے، پارہ نمبر 30، بھائی پارہ نمبر 30 اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ تو ہمارے بھائیوں کو بھی یاد ہوگی نا سورت؟ ارے کہو نا بھائی یاد ہے نا؟ ہاں تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھو نا، کتنی پیاری وحی آئی، اللہ کی طرف سے پکارا آئی، کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے نبی رونا بند کر دو۔ والضحیٰ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ وضو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اے میرے پیارے نبی، بھائی والضحیٰ کی بہت سی تفسیر ہے، ایک تفسیر کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے نبی رونا بند کر دو، آپ کا رونا اب بہت زیادہ ہو گیا، ایسے مبارک چہرے پر رونا اتنا زیادہ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی فکر مت کرو، آسمان پر تمہارے چہرے کی آج قسم کھاتا ہوں، میں فکر مت کرو، آسمان پر آج تمہارے چہرے کی، میں سب کہو نا، آسمان پر تمہارے چہرے کی والضحیٰ اے محبوب تیرے منور چہرے کی قسم، میں کہو اے محبوب تیرے منور چہرے کی قسم۔ آگے فرمایا واللیل اذا سجا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب رونا بند کر دو، میں تو آج تمہارے بال مبارک کی قسم کھا رہا ہوں۔ میں کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، ساتھ میں کہو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب رونا بند کر دو، تمہارا چہرہ وہ پیارا چہرہ جس کی قسم میں عرش پر کھاتا ہوں، تمہارے بال وہ پیارے بال جس کی قسم میں آسمانوں پر کھاتا، اور جس کے بالوں کی قسم میں کھاتا، میں کبھی اس کو ناراض کرنے والا، میں اس کو اکیلے چھوڑنے والا، ما ودعک ربک وما قلیٰ، اے پیارے نبی میں تجھے کبھی اکیلا بھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں کبھی تجھ سے ناراض بھی نہیں رہوں گا۔ بھائی بڑی پیاری وہی آ گئی نا، بھائی اللہ عرش پر چہرے کی قسم کھائے، کسی کے چہرے کی قسم کھائی؟ کہو نا بھائی، اللہ بال مبارک کی قسم کھائے، کسی کے بالوں کی قسم آسمان پر کھائی گئی؟ اور اللہ کا وعدہ، بھائی میرا وعدہ نہیں، ہم تو جھوٹے، اللہ کا وعدہ ما ودعک ربک وما قلیٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب میں جس کے ساتھ چاہوں جو مانگنا کروں، لیکن میرے محبوب میں تجھے کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ سے کبھی ناراض۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، بس سوال ہوتا ہے کہ 40 دن تک کیوں چھوڑ دیا؟ ہاں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 40 دن تک کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا جواب آگے اللہ نے دیا، اللہ نے اس کا جواب آگے دیا ہے۔ کیا کہا؟ کیا ہے آگے آیا؟ ارے یاد ہوگی نا آپ کو والضحیٰ، آگے کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب 40 دن چھوڑنا یہ صرف امتحان تھا، 40 دن چھوڑنا یہ، اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ 40 دن تک جو تم روئے ہو، اس روئے پر، اس رونے پر، اس رونے پر میں تمہیں کیا دوں گا؟ میں ہمارے نبی کو کیا ملے گا؟ کاش کے میرے دوستو
آج ہم لوگوں کو یہ تو بہت معلوم ہوتا کہ یہ پکچر کے میدان میں کون سا ہیرو نمبر 1 پر ہے اور اس کو کون سا میڈل ملنے والا ہے. کرکٹ ہو گیا تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ مین آف دی میچ کس کو دیا جائے گا, اور جب تک نہیں معلوم ہوتا اندر فکر رہتی, وہ فکر رہتی نہیں رہتی. ہم لوگوں کو تو ٹی وی سے ایسی محبت ہو گئی کہ ٹی وی کا سیریل چلتا ہو اور اگر بیوی بھی زور سے آواز دے تو بیوی کو بھی ڈانٹ دیتا, بچے کو بھی ڈانٹ دیتا. ارے بھائی ہوتا نہیں ہوتا. وہ ٹی وی کا سیریل کون سا کتنے بجے آئے گا معلوم ہے نہیں معلوم ہے, کہو نا بھائی. لیکن آج یہ چیز کہ بھائی ہمارے نبی کو ملا کیا, 40 دن تک جو روئے اس پر ملا کیا. قرآن نے کیا فرمایا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب کتنے دن, 40 دن تک جو آپ روئے ہو, جو آپ تڑپے ہو, جو آپ راتوں کو بے چین رہے ہو, جو آپ راتوں کو بے قرار رہے ہو, اے میرے محبوب میں کیا دینے والا ہوں. کہو آپ کو یاد کرو گے انشاءاللہ, یاد کرو گے انشاءاللہ. بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے بھائی. سب کو یاد کریں گے انشاءاللہ. ایک بار ہاتھ اوپر اٹھائے بھائی, سب یاد کریں گے انشاءاللہ. 40 دن کے صبر پر نبی کو کیا ملا بھائی, 40 دن کے صبر پر نبی کو کیا ملا. میں اکثر لوگوں کو پوچھتا ہوں بھائی بتا کیا ملا, کوئی کہتا ہے کہ جنت ملی. میں کہتا جنت تو اللہ ہم کو دینے والا ہے. بھائی کہو نا جنت تو اللہ, کتنی جنتیں ہیں 8. بھائی جنت اللہ نے کتنی رکھی ہے 8. جنت تو اللہ ہم کو دے گا, کہو انشاءاللہ. 8 جنتیں ہیں اللہ امت کو دے گا. لیکن ہمارے نبی کو کیا ملے گا بھائی, جنت ملے گی. میں نے کہا بھائی نہیں, جنت نہیں ملے گی. سن, ہمارے نبی کو خدا مقام محمود دینے والا. بھائی کہو کیا دینے والا بھائی, سب یاد رکھو بھائی, کیا دینے والا ہے مقام. سر اب آپ پوچھتے ہوں گے یہ مقام محمود کیا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں میرے دوستوں, یہ آسمان, ارے نظر آ رہا نا آسمان. آسمان 7, کتنے آسمان, 7 آسمانوں کے اوپر 8 جنتیں اللہ نے رکھی ہے. جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر 500 سال کی مسافت کا دوری ہے, تو پہلے 7 آسمان کے اوپر 8 جنتیں, 8 جنت کے اوپر اللہ کا عرش, اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی, اور اللہ نے فرمایا میری کرسی کے سامنے مقام محمود رہے گا. کہو نا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میری کرسی کے سامنے مقام محمود رہے گا. یہ میرے نبی کا ٹھکانا, میں ان کو دیکھتا رہوں گا, یہ مجھے دیکھتے رہیں گے. کہو نا سبحان اللہ. بھائی یہ کس کی شان ہے, نبی کی شان. کہو نا کس کی شان ہے, نبی کی شان. کہ اللہ فرماتے میں کیا دینے والا. پھر کہو بھول گئے آپ لوگ, یہ کتنے آسمان 7. میں کتنے آسمان, آسمان 7 ہے. اس کے اندر کوئی یہ سائنس والے کچھ بھی کہے ہم اس کو ماننے کو تیار, اس لیے کہ قرآن نے 7 کہہ دیا. قرآن نے کیا کہہ دیا, الذی خلق 7 سماوات طباقا. اللہ فرماتے 7 آسمان, اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے کتنی جنتوں کو رکھا 8. اور جنت بھی کیسی پیاری, اللہ سب کو نصیب فرمائے. ابھی تو اتنا وقت نہیں کہ میں جنت کے اوپر کوئی بات کروں, لیکن کبھی بعد میں موقع رہا تو ہم جنت میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن 7 آسمانوں کے اوپر 8, اور جنتوں کے اوپر اللہ کا بھائی ہے نا, اللہ کا عرش. کہو نا سب کہو بھائی ہے نا اللہ کا عرش. قرآن نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى, الرحمن علی العرش استوى. تو 7 آسمان کے اوپر 8 جنت, اور 8 جنتوں کے اوپر اللہ کا, اور اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی ہے نا کرسی. اللہ کی کرسی ہے نا. ہاں میرے دوستوں, اللہ کی کرسی ہے. مالک کو بلا کر پوچھتا ہوں بھائی کتنے وقت سے یہ فریم لگا کر رکھا. مانا تو جب گھر خریدا تھا اس وقت سے برکت کے لیے لگا کے رکھا ہو. 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. میں نے کہا تجھے یاد ہے, ارے بھائی یاد ہے. تو کہا نہیں یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا اللہ کی کرسی یاد نہیں, اپنی کرسی یاد ہے. ہر ایک کو آج اپنی کرسی یاد ہے, یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. لیکن اللہ کی کرسی کسی کو یاد ہے.
بھائی ٹھیک ہو، 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر 8 جنت، 8 جنتوں کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ایک حدیث میں لکھا اللہ کی کرسی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسی کرسی ہوگی اللہ کی؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی۔ اور اللہ نے فرمایا جہاں میری کرسی کے سامنے پیاری جگہ ہے اس کا نام ہے مقام محمود۔ بھائی اس کا نام ہے مقام ہے ماں، وہ کس کا ٹھکانا؟ بھائی کرو نا، کس کا ٹھکانا؟ ہمارے نبی کا ٹھکانا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تو یہاں رہے گا، میں تجھے دیکھتا رہوں گا، تو مجھے دیکھتا رہنا۔ میرے دوستوں کہو سبحان اللہ۔ جی تو بات کس طرح سے چل رہی تھی؟ بھائی وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کتنے دن تک وہی بند ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کی بات نہیں، 40 دن تک وہی بند ہوئی، اس کے بدلے کیا دینے والا؟ کیا دینے والا؟ اچھا اب سننا، جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں بہت قیمتی بات ہے۔ بھائی ہمارے نبی کے چہرے کی قسم اللہ نے کھائی، کہو ہاں۔ ہمارے نبی کے بال مبارک کی قسم اللہ نے کھائی، ہاں۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے فرمایا میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا، اللہ نے فرمایا میں نے ایک امتحان لیا 40 دن کا، تم پاس ہو گئے، میں اس کے بدلے مقام محمود دوں۔ اب اللہ کیا فرما رہے سنو، بس سوچو محبت کیسی اللہ کو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب 40 دن تک وہی بند ہو گئی نا، میرے محبوب 40 دن تک وہی بند ہو گئی، آج میں تمہیں مقام محمود بھی دیتا۔ اور میرے نبی ایک بات اور سنو، آج جو مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ کس کو کہہ رہے؟ اپنے محبوب کو کہہ رہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج جو مانگو گے، آج تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، تمہاری زبان کھلے گی، جو کہو گے آج میں آسمان پر اس کو پورا کر دوں گا، آج میں آسمان پر اس کو۔ اگر آپ کو وردوحا یاد ہو تو آگے اللہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہاں تک پڑھا؟ سب سے پہلے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہاں تک بات ہو گئی نا؟ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی جس کو یاد ہو ذرا بتائے۔ ہاں ماشاء اللہ، کیا آگے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب آج مانگ لے، جو مانگے گا میں تجھے۔ اب میرے دوستوں سوچو ہمارے نبی نے کیا مانگا ہوگا؟ بھائی میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو معلوم نہیں کتنی دولت مانگ لیتا نا، کتنی حکومت مانگ لیتا۔ ہمارے پیارے نبی کو تو آواز آ رہی مانگ لو مانگ لو، آج تمہاری زبان سے جو نکلے گا اللہ فرماتے میرے عزت کی قسم میں اس بات کو پورا کر لوں گا، آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ میرے دوستوں لکھا ہے کہ جیسے یہ آواز آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسے یہ آیت کریمہ اتری ہمارے پیارے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بھائی ہمارے پیارے نبی اپنی جگہ سے ابھی تک بیٹھے تھے، ابھی کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھانا شروع کیے۔ میرے دوستوں حضرت ابو بکر فرماتے میں بالکل قریب تھا، میں نے دیکھا کہ میرے نبی ہاتھ اٹھاتے گئے روتے گئے، ہاتھ اٹھاتے گئے روتے گئے، ہاتھ اٹھاتے گئے روتے گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے میرے نبی کے بغل کی سفیدی مجھے نظر آنے لگی، اتنا اوپر آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں سوچنے لگا آج نبی کیا مانگیں گے، آج نبی کیا مانگیں گے۔ کہتے کہ نبی کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے اور زار و قطار ہونے لگے۔ تو ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ میرے دوستوں کیا مانگا؟ فرمایا اِذًا لَأَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِهِ فِي النَّارِ۔ ہمارے نبی نے مانگا اللہ ایک ہی بات مانگتا ہوں، میرے کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ مت کرنا۔ اللہ میرے کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ۔ میرے دوستوں آج ایمان کے ساتھ سوچو، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچو۔ پیارے نبی نے میرے واسطے کہا، میرے جیسے گنہگار کے واسطے کہا، آپ لوگوں کے واسطے کہا۔ میرے نبی کو جب مانگنا تھا جو چاہتے وہ مانگ سکتے تھے، لیکن اللہ کی قسم امت سے پیار تھا، امت سے پیار تھا، امت سے محبت تھی۔ اللہ نے کہا مانگ لو، کہا ایک ہی بات مانگتا، میرے کسی امتی کو جہنم میں مت داخل کرنا، میں میرے کسی امتی کو جہنم میں مت بھیجنا۔ میرے دوستو یہ تو نبی کی ہم سے محبت، بھائی یہ نبی کی ہم سے
میرے دوستوں رات میں کبھی آنکھ کھل جاتی ہے نا؟ کہو نا بھائی، رات میں آنکھ کھلتی ہے نا؟ کبھی تو ٹھنڈی کی راتیں ہیں، لمبی لمبی راتیں ہیں، آنکھ کھلتی نہیں کھلتی؟ میرے دوستوں اگر کبھی رات میں آنکھ کھلی ہو اور اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ میرے نبی تو نے تو میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، لیکن میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اے پیارے نبی، تو نے تو کتنا بڑا احسان کیا کہ جب اللہ نے تجھ سے کہا کہ مانگ لے، تو جنت مانگ سکتا تھا، تو دولت مانگ سکتا تھا، تو حکومت مانگ سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے میرے نبی نے صرف ایک بات کہی کہ اللہ میرے امتیوں کو جنت نصیب کر دے۔ تو میرے دوستوں وہ نبی کا ہم پر اتنا بڑا احسان، تو انہوں نے جو ہم سے محبت کی وہ سچی، انہوں نے ہم سے جو محبت کی وہ، اور میرے دوستوں آج ہم نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ معاف کرنا میرے دوستوں، اب کوئی اٹھنے کی بات نہیں کرنا بھائی، اب کوئی اٹھنے کی بات نہ کرے، اب سب لوگ بیٹھے پیار محبت کے ساتھ بیٹھے اور میرے سوالوں کا جواب دے کہ بھائی ہم آج نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ پیچھے نہ دیکھیں، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ ایک بات میں کہہ دوں بھائی، جو یہاں سے اٹھ کے جائے گا اس کو کوئی روکنے والا تو نہیں بھائی، کوئی روکنے والا تو، لیکن جو سوال میں آپ کو کر رہا ہوں اللہ کی قسم قیامت میں یہ سوال خدا بھی ہم سے کرنے والا، نبی بھی ہم سے کرنے والے۔ آج صرف اتنا سوچو کہ میرے پاس اور آپ کے پاس اس کا جواب ہے۔ بھائی نبی نے ہم سے محبت کی وہ کیسی؟ سب کہو، نبی نے ہم سے محبت کی وہ کیسی؟ ہم کیسی محبت کر رہے بھائی؟ میں آپ سے پوچھوں بھائی، آج ہم پیارے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ بھائی وہ نبی نے کبھی ہم کو ستایا؟ کہو نا بھائی، ساتھ میں کہو، کبھی ہم کو ستایا؟ کبھی کسی کو ناحق مارا؟ بھائی نبی نے کسی کا مال ہڑپ کیا؟ بھائی نبی نے کس کو گالی دی؟ ارے میرے دوستوں وہ پیارے نبی، اللہ کی قسم ایسے پیارے نبی، صحابہ فرماتے ہمیں تو کیا، آپ نے کسی جانور کو بھی کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بھائی آپ تو رحمت للعالمین تھے، لیکن آج سوچو میں اور آپ مل کر نبی کو کتنا ستا رہے ہیں، بھائی کتنا ستا رہے ہیں۔ کتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں سب کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا کیوں بھائی آہستہ کہہ رہے ہو؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا آخر تک آپ جواب دیتے رہو گے۔ بھائی سب کہو نماز پڑھنا، اور کیوں فرض نہیں ہوگا؟ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو، 500 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ اور حدیث کو اٹھا کر دیکھو، ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ نبی 7,000 مرتبہ کہے امتی نماز پڑھنا، اللہ 500 مرتبہ کہے نماز پڑھنا۔ اور کتنے ہمارے بھائی بیٹھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی؟ میں نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ، مجھے کسی کے گناہ کو نہیں اوپن کرنا، لیکن ایمان کے ساتھ بتاؤ کتنے ہمارے جوان ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر، اور آج کی فجر کی کیا بات ہے بھائی؟ 15 دن ہو گئے جو عید کی نماز پڑھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک فجر کی نماز میں کبھی نہیں گیا ہے نا بھائی؟ ایسے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو میرے دوستوں، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا جب ہمارے نبی مدینے پاک میں تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی نے کہا مجھے تکلیف مت دینا۔ کیا کہا مجھے؟ صحابہ حیران ہو گئے، پیارے نبی ہم آپ کو تکلیف دیں گے؟ پھر صحابہ کرام حیران ہو گئے، ہم آپ کو تکلیف دیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن آپ کو کبھی تکلیف؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جب میرا کوئی امتی نماز چھوڑتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دوستو آج ہمارے نبی قبر مبارک میں زندہ ہے نا؟ کہو نا بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مٹی سب کے بدن کو کھا سکتی، لیکن اللہ کی قسم یہ محمد کے بدن کو نہیں کھا سکتی صلی اللہ۔ ہمارے نبی قبر مبارک میں زندہ ہے، بلکہ جو مدینہ پاک جاتے ہیں اور نبی کی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا کہ ہمارے نبی اس کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ میرے دوستو آج عید کی نماز ہم نے پڑھی، اس کے بعد سے کتنے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے فجر کی نماز، اور چلو کسی نے فجر پڑھی ہوگی تو ظہر، کسی نے ظہر پڑھی ہوگی تو اثر، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں۔ ایک بھائی کو میں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ، اللہ نے تجھے اتنی اچھی طاقت دی، اتنا اچھا سب کچھ رکھا، بھائی نماز پڑھ۔ اس نے کہا مولانا میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کون سی پڑھتا؟ کہا ظہر، اثر، مغرب، عشاء، وتر سب پڑھتا۔ میں نے پوچھا فجر؟ کہا آپ نہیں کھلتی،
میں फजर में आंख, कहो ना भाई फजर में आंख। हमारे बहुत से भाई यहाँ बैठे होंगे जो ये कहते होंगे कि फजर में आंख है। मैं आपको बताऊं क्यों आंख नहीं खुलती, भाई बताओ क्यों आंख नहीं खुलती। ईमान के साथ कहना, ईमान के साथ कहना। ये हमारे मीठी खाड़ी के जितने भाई बैठे हैं, अगर किसी को ये खबर मिले, भाई किसी को ये खबर मिले कि देख सुबह में 4 बजे साबरी मस्जिद के करीब खड़े रहना, तेरी एक बहुत बड़ी रकम आ रही है। सुबह 4 बजे साबरी मस्जिद के पास खड़े रहना, तेरी एक बहुत बड़ी रकम आ रही, और 4 बजे से 4:15 बजे तक इंतजार करूंगा। 4:15 बज गए तो उसके बाद फिर मैं आने वाला। कितने बजे उठेगा रात को? आप कहते हो 3 बजे, मैं कहूंगा रात को सोएगा भी नहीं, कहेगा आज टीवी चलने दे, टीवी चलने दे, आज टाइम पास होने दे। इसलिए 4 बजे वो साबरी मस्जिद के पास पहुंचना, और वो तो ऐसा आदमी है कि अगर 15 मिनट भी लेट हो गया तो चला जाएगा, तो मेरी रकम जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, भाई सुनना, इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ दौलत, एक तरफ नमाज। कहा कि पसंद कर ले। हम मीठी खाड़ी वालों ने कहा दौलत दे दे, नमाज जाने दे। भाई साफ बात है ना, गलत बात कह रहा हूँ भाई? सही सीधी बात है ना। आज ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरे दोस्तों, क्यों आंख नहीं खुलती? इसलिए कि हमको नबी से मोहब्बत, अगर नबी से मोहब्बत होती तो मेरे दोस्तों नमाज कभी न छोड़ता। भाई आज हर एक को ख्याल है कि मेरे बीवी का दिल नाराज ना हो जाए। भाई होता कि नहीं होता ख्याल? हाँ, खास करके मैं कहूंगा भाई बूढ़ों को तो ख्याल नहीं होगा, लेकिन जो नए नए शादी वाले उनको तो बड़ा ख्याल होता है ना। तो होता ना कि मेरी बीवी का दिल ना टूटे। अरे बीवी का दिल टूटे तो तेरा दिल टूटे, और तू रोजाना सुबह में नबी का दिल तोड़े तो सब तेरा दिल ना टूटे। मैं रोजाना नबी का दिल तोड़ता नहीं तोड़ता। आज मेरे दोस्तों ईमान के साथ बताओ, ये तो अभी मैंने पहला कदम उठाया। भाई मैंने बहुत पहला कदम उठाया कि भाई ये नमाज भाई पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे भाई सब कहो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जैसे और तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मेरे दोस्तों, बल्कि मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा, हम जितने बैठे हैं हम है तो मुसलमान। अरे हाँ कौन है मुसलमान, लेकिन हमारा मामला क्या है मालूम? मैं एक बात पूछूं आपसे, ये हम जितने बैठे हैं, अगर एक आदमी इसमें खड़ा हो जाए, एक आदमी अभी इसमें खड़ा हो जाए और खड़े होकर ये कहे कि भाई मैं तो एक ही काम करूंगा, सब काम में मेरी मर्जी आगे, मेरे नबी पीछे। कोई एक आदमी खड़े होकर अगर ये कह दे सब काम में मेरी मर्जी आगे और मेरे नबी, हम क्या करेंगे उसके साथ? भाई ऐसे आदमी को हम शाबाशी देंगे? अरे क्या करेंगे भाई कहो ना। हाँ अरे भाई कोई तो कहेगा कि भाई तू ये मीठी खाड़ी छोड़ दो वरना तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, कहेगा नहीं कहेगा? भाई ये कैसी बात है? मेरी मर्जी आगे हर काम में, वो कहे सुबह से लेकर शाम तक हर काम में मेरी मर्जी आगे और नबी की मर्जी पीछे। हम बर्दाश्त करेंगे? अरे बर्दाश्त करेंगे? गालियां देंगे ना, उसे मारेंगे ना। मैं कहता हूँ कभी अकेले में बैठकर अपने आप को गालियां दो, अपने आप को मारो। हम सब यही तो कर रहे हैं। भाई कहता कोई नहीं, भाई कहता बल्कि कहते अगर कोई कहेगा तो उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। अरे भाई 2 टुकड़े उसके बाद में कर, पहले अपने कर। सीधी बात है ना? अरे भाई सीधी बात है ना। हर काम में मेरी मर्जी, नबी की मर्जी। अरे हो रही कि नहीं हो रही? हमारे घर में टीवी है ना भाई, मीठी खाड़ी वाले सोचते हुए कैसा बम छूटा है ना भाई? टीवी है ना घर में? अरे कहो ना भाई, जब रखने में शर्म नहीं आया, आज कहने में क्यों शर्म आ रही? अरे भाई टीवी है ना, और वो भी किसके घर में टीवी? कर्ज में डूबा हुआ आदमी, कर्ज में किसी का 20,000 लिया, किसी का 2,000 लिया, किसी का 4,000 लिया, और उनको देने की नीयत भी नहीं है। भाई देने की नीयत भी नहीं। आज तो ऐसा मामला हो गया कि कर्ज देने वाला बेवकूफ और लौटाने वाला कहते उससे बड़ा बेवकूफ। लौटाया क्यों भाई तुमने? अरे भाई ऐसा होता है, कर्ज में डूबा हुआ, लेकिन उसके घर को देखो, उसके ऊपर भी लंबी छतरी लगी हुई है ना, ताकि सारे चैनल उसकी टीवी के ऊपर पहुंच जाए। तो मेरे दोस्तों ये सच बताना, ये टीवी जो हमारे घर में है, ये मेरी मर्जी, हमारी मर्जी या नबी की मर्जी? कहो भाई, साथ में कहो, किसकी मर्जी? सब कहो भाई, किसकी मर्जी? इसका मतलब मेरी मर्जी आगे, नबी की मर्जी। तो टीवी का तो यही मतलब हुआ ना, तो टीवी जिसने रखा उसका यही मतलब हुआ, मेरी मर्जी आगे, नबी की मर्जी। अच्छा एक दूसरी बात आपसे पूछूं, हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी? भाई ये तो बहुत अजीब मामला है मीठी खाड़ी वालों का। ये तो ऐसा ही मामला हुआ कि वाकई बताओ तो बहुत खुश, वसूली करो तो हम नाराज।
ارے بھائی نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، حضرت ابو بکر کے چہرے پر داڑھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب کے چہرے پر داڑھی. ہمارے میٹھی کھاڑی کے جوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے چہرے پر داڑھی کیوں؟ بھائی اس کا مطلب ہے کہ میری مرضی آگے نبی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی مرضی. یہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یہ تو میں آج میں سب باتیں تفصیل سے نہیں کہتا، صرف آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں. بھائی تیسری بات آپ سے پوچھوں، ہمارے یہاں نکاح شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ میں نکاح بیاہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہوتا ہمارے محلے میں؟ تو زور سے کہو نا بھائی، ہوتا. سچ بتانا، ہمارے یہاں نکاح میں فوٹوگرافر آتا نہیں آتا نہیں. نکاح پڑھانے والا کہتے ہیں امام صاحب بیمار ہے، کوئی بات نہیں، اذان دینے والا پڑھا دے گا، اسی کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن فوٹوگرافر وقت پر نہ آئے تو پیٹ میں درد ہوتا کہ ابھی سب کو سماج میں جواب کیا دوں گا. میرے دوستوں یہ جو فوٹو نکالا جاتا اور غریب گھروں میں دیکھا گیا، میرے دوستوں جس گھر میں کھانے کے پورے پیسے نہیں وہ بھی ادھر ادھر سے قرض لیتا اور شادی کے اندر فوٹوگرافر کو بلاتا، کارڈ چھپاتا، ویڈیو شوٹنگ کرواتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ہماری مرضی کہ نبی کی مرضی؟ میرے دوستوں اس کا مطلب نکلا نماز میں بھی ہماری مرضی، نبی کی مرضی نہیں ہے نا. ٹی وی میں بھی ہماری مرضی، نبی کی مرضی نہیں. داڑھی میں بھی ہماری مرضی، نبی کی مرضی نہیں. اور میرے دوستوں نکاح کے اندر بھی ہماری مرضی، نبی کی مرضی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے اور یہ میرے دوستوں ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا ایمان سے نکل جائے گا. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائے، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائے، اس میں یہ حکم لکھا ہے کہ ہر مرد کو چاہیے اس کی پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے. پیجامہ پہنو، پینٹ پہنو، لنگی پہنو، لیکن مردوں کو چاہیے کہ ٹخنوں کے فرض ٹخنوں کے اوپر رکھنا. یہ کیا ہے؟ کس کے لیے؟ مردوں کو حکم ہے کہ اپنی پیجامہ ٹخنوں کے اوپر رکھے، عورتوں کو حکم ہے کہ ان کی پیجامہ ٹخنوں کے. آج معاملہ الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہماری پیجامہ دیکھو، ہمارے بہت سے جوان بھائی بیٹھے ہیں، ٹخنوں کے اوپر ہے، ٹخنوں کے نیچے ہے. ٹخنوں کے اتنا نیچے میرے دوستوں کی مسجد میں آتے تو فولڈنگ کرنا پڑتا، کوئی پڑتا نہیں پڑتا. اور مسجد میں تو دیکھتا تو میں تو سمجھتا بھائی چلو یہ میٹھی کھاڑی کا راستہ صاف کرنے کی ذمہ داری بھائی کو ملی ہے، میونسپلٹی کا کام آدھا یہ خود کر جاتا ہے. ارے بھائی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو ٹخنوں کے اوپر رکھنا تھا، یہ نبی کا حکم تھا، لیکن ہم کہتے ہیں میں ٹخنوں کے. تو میری مرضی، ہماری مرضی کہ نبی کی مرضی؟ میں کس کی مرضی چل رہی؟ اس کا مطلب یہ ہوا میرے دوستوں، یہ تو میں نے کچھ مثالیں دی ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخوں تک اپنے آپ کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو اور اس کے بعد دل سے فیصلہ کرو کہ میری مرضی آگے ہو رہی یا نبی کی مرضی آگے. یاد رکھنا میرے دوستوں، اگر ہماری مرضی آگے اور نبی کی مرضی پیچھے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور ہم آگے ہو جائے، نبی پیچھے ہو جائے، کوئی کامیاب ہوگا؟ اس لیے آج میرے دوستوں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری بات آپ سے کہوں گا. بھائی پہلے کہو بھائی ہم مانیں گے انشاءاللہ. بھائی سب کہو ہم مانیں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات میں آپ سب سے کہوں گا، بھائی وعدہ پکا آپ لوگوں کا. ایک بار پھر میں آپ کو تکلیف دوں گا، بھائی سب ہاتھ اوپر کرو. بھائی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بھائی سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے کہو انشاءاللہ. میں کیا بات کہنے جا رہا ہوں، آخری بات ہے لیکن بہت پتے کی بات ہے. میرے دوستوں یہاں اٹھنے سے پہلے، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، اٹھنے سے پہلے ہمارا ہر بھائی، ہماری ہر ماں، ہماری ہر بہن آج دل و جان سے ارادہ کرے، کچھ بھی ہو سکتا لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی میری نماز قضا، سب کہو بھائی میری نماز قضا. وعدہ پکا آپ کا؟ لیکن میں تو بہت پکی وصولی کر کے جاتا ہوں بھائی، اس لیے کہ انشاءاللہ تو ہمارے یہاں ٹرک کے حساب میں ملتا ہے نا. ارے بھائی ملتا نہیں ملتا انشاءاللہ تو جس کو، بلکہ انشاءاللہ تو ہمارے یہاں پر ایسا ہو گیا جیسے کوئی گلی چھوڑ کے بھاگنے کا راستہ مل گیا ہے نا. ہمارا انشاءاللہ تو ایسا ہو گیا. اس لیے میرے دوستوں بالکل وعدہ پکا، بالکل پکا وعدہ کہ آج اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر مان کر، نبی کی محبت کو رکھ کے، اولیاء کی محبت کو رکھ کر، صحابہ کی محبت کو دل میں رکھ کر میں یہ وعدہ کرتا سب کچھ ہوگا لیکن میری ایک بھی نماز، سب کہو بھائی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. میں نہیں ہوگی نا انشاءاللہ.
माशाल्लाह बड़ा मजमा है। मैं चाहता हूं कि अगर एक टीम ही तैयार हो जाए तो हो जाएगी ना इंशाल्लाह। हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं तो ये काम करते हैं। इतना बड़ा मजमा है। मैं चाहता हूं कि मेरे 5 जवान खड़े, भाई सुनना, अभी खड़े मत होना, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं चाहता हूं मेरे 5 जवान ये मीठी खाड़ी के खड़े हो जावे, लेकिन जवान चाहता हूं, कौन चाहता हूं? इसका मतलब है कि बूढ़े खड़े नहीं होंगे, उलमा खड़े, हाँ मैं चाहता हूं उलमा नहीं खड़े हो, बूढ़े भी खड़े ना हो, इसलिए कि हमारा जवान जब उठता है तो पूरी कौम को लेकर उठता है। अरे उठता नहीं उठता, एक जवान बैठा बैठा दूसरे जवान के पास गया, दूसरा तीसरे के पास गया, कहा चल आज बहुत अच्छा शो लगा है, जरा जाके आ गए। हो जाता कि नहीं हो जाता? जवान जब हिम्मत करता है तो एक टीम तैयार हो जाती। तो मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि 5 जवान खड़े हो जाए, मीठी खाड़ी के 5 जवान, और वो इस इरादे से, भाई सुनना, इस इरादे से खड़े होंगे, मैं भी पढ़ूंगा, घर वालों को भी प्यार मोहब्बत से नमाज पढ़वाऊंगा और मेरे दोस्तों को लेकर मस्जिद में पहुंचूंगा। भाई मेरे दोस्तों को लेकर मस्जिद में पहुंचूंगा। ऐसे 5 जवान मैं चाहता हूं। और एक बात पहले भी सुन लो, जो 5 जवान खड़े होंगे, मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाते अगर तूने ये हिम्मत कर ली कि मैं भी नमाज पढ़ूंगा, दोस्तों को लेकर जाऊंगा, अल्लाह फरमाते फिक्र मत करना, जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा। मैं कौन सी जन्नत अता करूंगा? इसलिए मैं तो कहता हूं 5 मीठी खाड़ी के जवान नहीं, 5 जन्नती साथी खड़े हो जाए। भाई मीठी खाड़ी के तो बाद में, पहले अल्लाह का वादा है कि तू जन्नती है, तो 5 जन्नती भाई मेरे सामने खड़े हो जाए। भाई चलो बिस्मिल्लाह बोलो, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आप लोग देख रहे हो ना? अरे भाई जरा देखो तो सही इनकी तरफ, माशाल्लाह, भाई प्यार मोहब्बत से देखो इनको। भाई देख लिया आपने? अरे भाई कहो ना, देखा आपने? जी। अब आपसे मैं एक बात कहूंगा, भाई जो बैठने वाले हैं उनसे मैं कहूंगा, आप सब आमीन कहोगे, मैं इनको दुआ देता रहूंगा। भाई कहोगे ना आमीन? हाँ, पहली दुआ मेरी ये है, अल्लाह इनके उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। सब कहो आमीन। अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह इनको हुजूर का चेहरा नसीब फरमाए, अल्लाह इनको हुजूर की नमाजें नसीब फरमाए। और एक दुआ कहूंगा, कयामत के मैदान में अल्लाह के नबी इनसे राजी हो जाए। भाई ये बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं मैंने इनको दी है, इसलिए दी। अब मैं इनसे कहूंगा कि भाई आप जितने भाई हमारे खड़े हैं, आप सब लोग उलमा से, यहाँ मस्जिद के जिम्मेदारों से मशवरा करें और हर एक अलग अलग हो जाए। भाई सुबह के वक्त में, भाई तेरी जिम्मेदारी ये महल्ले में, तेरी जिम्मेदारी वो सड़क पर, तेरी जिम्मेदारी वो महल्ले में। अरे मेरे दोस्तों, हमारे जवानों के पास मोटरसाइकिल है, भाई है ना मोटरसाइकिल। मैं चाहता हूँ मोटरसाइकिल सुबह सुबह में दौड़ाओ, एक एक पेट्रोल के कचरे पर खुदा जन्नत नसीब करेगा, एक एक पेट्रोल के कचरे पर खुदा जन्नत नसीब करेगा। तो भाई मेरे ये जवान भाई जो खड़े हैं, भाई इंशाल्लाह हिम्मत के साथ काम करोगे ना आप लोग, अल्लाह आपको हिम्मत नसीब फरमाए। और ये तय करके खड़े हो जाओ और बैठो, ये इरादा करो कि मौत तक इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह रहेगी ना। भाई बैठ जाए, अल्लाह ताला इनके खड़े होने को कबूल फरमाए। अच्छा है, मैं एक बात और भी कहूंगा कि ये भाई तो हमारे खड़े हो गए, मैंने तो 5 मांगे, अल्लाह ने 15 अता कर दिया, अल्लाह सबको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन कभी ऐसा भी होगा, ये तो भाई बेचारे आएंगे, सुबह भी आएंगे, जब मौका मिलेगा आपके घर पर आएंगे, लेकिन आप इनका साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे भाई साथ दोगे कि नहीं दोगे? इधर कभी कभी हमारा भाई कहता है भाई तू जा, अभी मैं पाक नहीं हुआ हूँ। हाँ कहते तू जा, अभी मैं पाक, तो क्या मुसलमान नापाक रहता है? अरे मुसलमान नापाक रहता है? हाँ आराम से कह देगा मेरा कपड़ा पाक नहीं। अरे भाई कैसा पाक नहीं? मुसलमान तो वो होता जो 24 घंटे, इसलिए कि लिखा है कि जो पाक होता है उसके साथ फरिश्ते होते, जो नापाक होता है उसके साथ शैतान होता है। तो भाई ये तो आप लोग साथ दोगे ना इंशाल्लाह? अरे कहो ना भाई साथ दोगे ना इंशाल्लाह? अच्छा, अभी कभी ऐसा भी होगा ये बेचारे कुछ काम में लग गए, कभी नहीं आएंगे, तो आप क्या करोगे? तो कहो ना भाई क्या करोगे? उनका इंतजार करोगे? मैं इंतजार करोगे? भाई हर की अपनी जिम्मेदारी है ना। आप ये मीठी खाड़ी में मालूम नहीं कितने जमाने से रहते होंगे, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 40 साल, है ना भाई? बड़े पुराने लोग भी यहाँ बैठे, कितने साल से आप रहते होंगे। आपने कभी ऐसा सुना भाई पूरी मस्जिद में से, कभी आपने ऐसा सुना कि ऐलान होता हो भाई खाना खा लो? भाई ऐलान हुआ खाना खा लो? कभी ऐलान हुआ पानी पियो? क्यों नहीं हुआ? हर एक को मालूम है नहीं खाऊंगा तो जान जाएगी, नहीं पीऊंगा तो। लेकिन बार बार कहना पड़ता है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हालांकि सोचने की बात है, खाएगा नहीं जान जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगा तो ईमान चला जाएगा।
میں نماز نہیں پڑھے گا تو ایمان چلا جائے گا. تو ایمان کی فکر تو زیادہ ہونا چاہیے نا. بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے کچھ بھائیوں کی درخواست ہے کہ میں کچھ قرآن کریم آپ کو سناؤں. کچھ ہمارے بھائیوں نے معلوم نہیں اس سے پہلے والے رمضان سے پہلے کوئی بیان میں سن لیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ نعت پاک سناؤں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو کیا سناؤں، اس لیے میں اتنا تھکا ہوا. اس لیے کہ آپ نے جتنا نہیں بولا اس سے زیادہ تو میں نہیں بولا نا. اور جہاں تک قرآن کا معاملہ تو وہ بھی بیان میں آ گیا، اور جہاں تک نعت پاک کا معاملہ وہ بھی بیان میں آ گیا. اس لیے میرا تو خیال ہے کہ ہم دعا کر کے بات ختم کریں گے. بھائی آپ لوگ راضی ہیں اس پر؟ جی چلو ایسا کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی نعت اور ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ. میں پہلے میں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، لیکن سمجھ لینا آپ لوگ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور میں جو سورہ فاتحہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، فرق ہے تھوڑا. فرق کیا ہے یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے سب بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو پورا قرآن جو ہے نا، قرآن یہ 7 طریقے پر اترا. کتنے طریقے پر؟ ہاں، ترجمہ نہیں بدلتا ترجمہ، لیکن پڑھنے کا جو انداز ہے، جو تلفظ ہے، وہ کیا ہو جاتا؟ بدل جاتا. اور یہ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ مدرسوں کے اندر جب آدمی حافظ ہو جاتا، قاری ہو جاتا، مفتی ہو جاتا، اس کے بعد اس کو 1.5-2 سال لگانے پڑتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا انزل القرآن علی 7 حروف. ہمارے نبی فرماتے کہ قرآن کریم کو 7 لب و لہجے پر، 7 پروناؤنسیشن پر، 7 تلفظ پر اتارا گیا، الگ الگ تلفظ پر اتارا گیا. میں اسی میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سناتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو بالکل نیا معلوم ہوگا. تو یہ نہ کہے کہ بھائی کوئی غلط ہے. بھائی یہ غلط نہیں، یہ بھی قرآن ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو ایک قرآن پر جمع کر دیا. کتنے قرآن پر جمع کر دیا؟ ایک تلفظ پر. ورنہ تلفظ کتنے ہیں بھائی؟ کہو نا تلفظ کتنے ہیں؟ ہاں، تو اسی طریقے پر میں سورہ فاتحہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ یہ قرآن سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم. میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سب کی زبان پر صلی اللہ. ایک بات سمجھ لینا، میں صرف وہ 2 مصرے پڑھوں گا جس میں اس بات کو بتایا گیا، اور آپ بھی بے شک کہنا کہ اللہ کی قسم اگر نبی نہ ہوتے تو ہم کو راستہ نصیب نہ ہوتا. تو سب کہو بے شک اگر نبی نہ ہوتے تو ہم کو راستہ نصیب. نبی نہ ہوتے، بھائی نبی نہ ہوتے تو ہم میں سے کسی کو جنت بھی نصیب نہ ہوتی. بلکہ ایک حدیث میں تو آیا
یہ 7 آسمان اور زمین اللہ نے صرف اس لیے پیدا کی کہ اللہ کو پیارے نبی کو دنیا میں اتارنا تھا. تو میرے دوستو وہی پیارے نبی کی شان میں 2-3 مصرے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ بھی میرا ساتھ دو گے تو بڑا پیارا ہوگا. بھائی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سارا جہاں کا نور سے خالی خالی, سارا جہاں کا نور سے خالی خالی, کفر کی سب خالی تھی کالی کالی. کفر کی سب خالی تھی کالی کالی. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بھیجا خدا نے ایک نبی کو, بھیجا خدا نے ایک نبی کو, ڈوبتی نیا جس نے نکالی, ڈوبتی نیا جس نے نکالی. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. نام کا اس کا محمد پیارا پیارا, نام کا اس کا محمد پیارا پیارا. ذات گرامی بھی عالی عالی, ذات گرامی بھی عالی عالی. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بس دعا کریں اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ معاف کر دے مولا. اے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تو ہی معاف کرنے والا, اللہ تو ہی معاف کرنے والا. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں, اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی خالق اور مالک نہیں. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, اس مبارک گھڑی میں تو ہمیں بھی معاف فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے, اللہ ہماری ماں کو بھی معاف فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں, بہت احسانات ہیں مولا. اے اللہ ماں نے بڑی محنتوں کے ساتھ ہمیں بڑا کیا, والد نے ہمارے پیچھے بہت تکلیفیں اٹھائی. اے اللہ اس مجمع میں جس کے ماں باپ حیات ہے اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرما, اللہ ان کو تندرستی نصیب فرما, اللہ ان کو صحت نصیب فرما. اور اللہ اس مجمع میں بہت سے میرے بھائی بیٹھے ہیں, اللہ یہ پہلی سب سے لے کر آخری سب تک کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں. کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کے ابا کا انتقال ہوا ہوگا. اے اللہ آج ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولا, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں چین سکون اطمینان عطا فرما دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے مولا. اے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت عطا فرما, اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت عطا فرما, اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت عطا فرما. اے اللہ کہتے ہوئے بھی تیرے سامنے ڈر لگتا ہے مولا. اللہ موت آنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ نصیب فرما دے. اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ دے دینا, اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ دے دینا. الہ العالمین موت کے وقت ہم سب کو کلمہ دے دینا. اے اللہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ میں جانتا ہوں مولا,
اے اللہ میں جانتا ہوں مولا اے پروردگار وہ دن آئے گا اللہ، وہ دن آئے گا ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا مولا، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا مولا۔ اے اللہ لوگ ہمارے بدن پر کفن کا کپڑا رکھے اس سے پہلے تو رحمت کی چادر رکھ دینا۔ اے اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے تو ہمارے گناہوں کو غسل دے دینا۔ اے اللہ لوگ ہمارے جنازے کے پیچھے چلے اس سے پہلے اللہ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ یہ بات کا کبھی کبھی رات میں بھی خیال آتا ہے مولا، وہ کیسی گڑی ہوگی مولا، وہ کیسی گڑی ہوگی مولا جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، قبر کی اندھیری کوٹری میں ہمیں رکھا جائے گا۔ اے اللہ قبر کی وہ پہلی رات کیسی رات ہوگی مولا۔ اے اللہ ہماری قبر کو باغ بنا دینا مولا۔ اے اللہ ہم سے حساب کتاب مت لینا مولا۔ اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دینا۔ الہ العالمین قبر کی وہ پہلی رات بڑی عجیب رات ہوگی مولا، بڑی عجیب رات ہوگی مولا، کوئی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اے اللہ صرف تو ہوگا مولا، ہمارا نامہ اعمال کھلے گا مولا۔ اللہ بچا دے مولا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے مولا، بچا دے مولا، قبر کے عذاب سے بچا دے مولا۔ تیرے پیارے نبی کہتے چلے گئے قبر کا عذاب وہ عذاب ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے، پسلی سے پسلی مل جاتی ہے، سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے۔ اللہ معاف کر دے مولا، اللہ معاف کر دے مولا، اللہ ہم کمزور ہے مولا، کمزور ہے مولا، معاف کر دے مولا۔ پھر اللہ یہ ہمارے جوانوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اللہ اپنے محلوں میں محنت کرنے کا ارادہ کیا، ہمارے بھائیوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اللہ سب کو نمازی بنا دے مولا، اللہ مجھے بھی بنا دے، ہم سب کو بنا دے مولا، چن کے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ تیرے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔